بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فَلَهُ مَا سَلَفَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے سود کے متعلق بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے کسی کو چھوا ہو اور وہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی جس طرح شیطان کے چھونے سے کوئی حواس باختہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو سود جو ہے یہ حرام ہے اور اس کی حرمت اتنی سخت ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سود سے باز نہیں آتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ جو سود سے باز نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو اعلان جنگ ہے۔ تو سود کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ قرض جس کے عوض نفع لیا جائے وہ سود ہے، یعنی کوئی بھی قرض ہے اس کے عوض میں نفع لیا جائے گا تو اسے سود کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں مدینے میں آیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا تم ایسی جگہ میں رہتے ہو جہاں سود کی کثرت ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کے ذمے تمہارا کوئی حق ہو اور وہ تمہیں ایک بوجھ بھوسا یا جو یا گھاس ہدیہ میں دے تو ہرگز نہ لینا کہ وہ سود ہے، یعنی قرض دیا ہے اور وہ اسے ہدیہ دیتا ہے، کچھ بھی دیتا ہے تو فرمایا نہ لینا یہ سود ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے، کہ پہلے وہ ہدیہ نہیں دیتا تھا لیکن ایک شخص نے دوسرے کو جب قرض دیا، اس نے اس سے قرض لیا تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہدیے دینا شروع ہو گیا، ابھی قرض واپس نہیں ہوا قرض کے دوران ہی جو ہے وہ اسے ہدیہ دے رہا ہے، پہلے نہیں دیتا تھا اور ویسے بھی اس کا یہ معمول بھی نہیں تھا کہ کسی کو وہ تحفے بھیجتا ہو، وہ قرض کے عوض میں بھیج رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے ہدیہ نہ لینا یہ کیا ہوگا؟ یہ سود ہوگا کہ وہ قرض کا نفع مل رہا ہے، یعنی تعریف ہے کہ ہر وہ قرض جس کا نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی قرض کا نفع لیا جائے کسی طریقے سے بھی تو وہ سود ہی کہلائے گا۔ کچھ لوگ مکان گروی دیتے ہیں اور اس میں کرایہ بہت کم رکھ لیتے ہیں، اس کو ہیلا کہتے ہیں، ہیلا کر لیتے ہیں، لیکن عرف میں اتنا کرایہ نہیں چل رہا۔ مثال کے طور پر لاہور میں عام مکان کا کرایہ جو ہے وہ 20,000 ہے، لیکن کوئی کسی کو میں مکان کا مالک ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، ایک بندہ مجھے 10 لاکھ دیتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں میرا مکان جو ہے وہ رہن رکھ لو ادھار اس کے عوض میں، تو اب اگر وہ اس کو رکھ کے اس سے فائدہ حاصل کرے گا تو قرض سے فائدہ ہو گیا۔ ہر وہ قرض جس سے نفع لیا جائے وہ سود ہے، اب قرض سے نفع لے رہا ہے تو یہ سود ہے۔ اگر وہ کہتا ہے چلو کرایہ مقرر کر لیتے ہیں، ویسے وہاں
جو کرایہ چل رہا ہے موجودہ وہ 20,000 چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم 5,000 کرایہ مقرر کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ 5,000 بھی بہت کم کرتے ہیں، وہ 500,000 اتنا کر لیتے ہیں۔ تو یعنی یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ کرایہ تو وہاں 20,000 چل رہا ہے، اس مکان کا 20,000 کرایہ تھا، تو 5,000 میں وہ لے رہا ہے اس لیے کہ اس نے اس کو ایڈوانس دیا ہے۔ ویسے تو یہ بھی مقرر نہیں کرتے، وہ گروی مکان کہتے ہیں کہ چلو 10 لاکھ روپیہ میں نے دیا ہے، 2 سال بعد تو واپس کرے گا، میں تیرے مکان کا فائدہ لوں گا، تو وہ اس کی رقم پوری ہے، وہ 2 سال کے بعد 10 لاکھ اسے ملتا ہے، وہ اس کے گھر میں فری رہ رہا ہے، وہ جو اس نے رقم دی ہے اس کا فائدہ لے رہا ہے۔ تو یہ سود ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر وہ قرض جس کا فائدہ حاصل کیا جائے تو وہ سود ہے۔ یہاں تک فرما دیا ہے کہ وہ ہدیہ دے نہ ہدیہ دے، جو تک دے تو وہ بھی نہیں لینے، کہ وہ بھی سود ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی آپ کے گوش میں گزار میں نے کی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ سود ہوگا۔ بہار شریعت 12واں حصہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 133 133۔ مسئلہ یہ ہے، زید نے عمر سے کہا مجھے اتنے روپے قرض دو، میں اپنی یہ زمین تمہیں ادھار دیتا ہوں، جب تک میں روپیہ ادا نہ کروں تم اس کی کاشت کرو اور نفع اٹھاؤ۔ یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ سود ہے، قرض کے عوض نفع ہو رہا ہے۔ تو یہ تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، فتاویٰ عالمگیری کا یہ حوالہ دیا ہوا ہے، اور یہ بہار شریعت حصہ 12واں ہے اور صفحہ نمبر 133 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سود ہے۔ آج کل آگے جو لکھا، آج کل سود خواروں کا عام طریقہ یہ ہے کہ قرض دے کر مکان یا کھیت رہن رکھ لیتے ہیں۔ مکان ہے تو اس میں مرتہن یعنی جس کو دیا ہے سکونت اختیار کرتا ہے، جس نے قرض دیا ہے نا وہ اس میں رہتا ہے، جس طرح گروی کا رواج ہے، تو وہ اس میں سکونت یعنی رہائش اختیار کرتا ہے، یا اس کو کرایہ پر دے دیتا ہے، اس کا کرایہ خود لیتا رہتا ہے، تو قرض کے عوض نفع لے رہا ہے۔ تو یا پھر کھیت ہے تو اس کی خود کاشت کرتا ہے یا ٹھیکے پر اجارے پر دے دیتا ہے اور نفع خود کھاتا ہے، یہ سود ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ یہ سود میں آ جاتا ہے، یہ گروی بھی اس میں آ گیا، یہ میں نے کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا، گروی بھی اس میں آ گیا، اور اسی طرح کھیت ہے، کھیت جو ہے وہ پیسے لیتا ہے کسی سے، ٹھیکے پہ دینا اور ہے، مکان کو کرائے پہ دینا اور ہے، یہ ہے گروی دینا، تو یہ قرض کے عوض جو ہے وہ نفع لے رہا ہے، تو اس طرح کرنا جو ہے وہ سود ہے۔ ہاں اگر پگڑی کوئی دیتا ہے نا کہ وہ ضمانت کے طور پہ ہوتا ہے، وہ قرض نہیں ہوتا، وہ ایک ہے کہ ایڈوانس دینا، یہ ضمانت کے طور پہ، بھاگ جائے گا تو پھر کہاں جائیں گے ہم تجھے جانتے بھی نہیں، کوئی جانتا بھی ہو تو کون دیتا ہے بعد میں، تو وہ اور چیز ہے، وہ ضمان کے طور پر، ضمانت کے طور پر دینا ہوتا ہے، یہ ہے گروی دینا، یہ قرض کے عوض نفع لینا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ سود میں ہی آتا ہے، جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں یہ سود ہے۔ اور سود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ برابر برابر، مثال کے طور پر گندم ہے، کھجور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، انڈے ہیں، کوئی ہم جنس چیز ہے، وہ برابر برابر جو ہے وہ دیں تو جائز ہے۔ اگر کمی بیشی کر کے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یار ایک گندم کا توڑا جو ہے وہ مجھے دے دو، اب اس کا وزن ہوتا ہے 1 من کا یا 50 کلو کا، میں کسی سے ادھار لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں جب میں دوں گا تو میں آپ کو 60 کلو دوں گا، 50 کلو لے کے 60 کلو کی بات کر لیتا ہوں، یا کہ تو 1 توڑا دے دو تو میں تمہیں اگلے سال 2 توڑے دے دوں گا، تو اس طرح کرے گا تو یہ سود ہوگا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہم جنس چیز ہے وہ برابر برابر جائز ہے، اور اس میں کمی بیشی کریں تو پھر جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ یہ سود کی چند اقسام آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آج کل مختلف ایپس چلی ہوئی ہیں، ایک ایپ چلی ہے جاوا ایپ، اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹکٹیں خریدتے ہیں کوئی،
اور وہ سینما کی کوئی ٹکٹیں ہیں، تو آپ وہ ٹکٹیں خریدتے ہیں، آپ انویسٹ کرتے ہیں، کوئی $15 ہے، $20 ہے، اس کے حساب سے آپ رقم اس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اس کا پرسنٹیج ملتا ہے، وہ چیز بڑھتی ہے، تو ٹکٹ مہنگی ہوگی ہے، مثال کے طور پر آپ نے وہ سینما کی ٹکٹیں تھیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو وہ آپ کی رقم جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہے ٹکٹیں آپ نے خریدی ہیں سینما کی، تو وہ بے حیائی کا اڈا ہے، تو وہاں ویسے جانا حرام ہے، منع ہے، تو وہ کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے ایئر لائن کی ٹکٹیں خریدی ہیں یا کوئی ایسی جائز کوئی کمپنی ہے اس میں کوئی ٹکٹ چلتی ہے، ٹوکن ہے، آپ نے وہ خریدا ہے آن لائن، تو اب جو ہے اگر ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے یا ٹکٹ مہنگی ہو جاتی ہے، تو آپ نے جو ٹکٹیں بالفرض 5 ٹکٹیں خریدی ہیں، ایک ٹکٹ جو ہے وہ ہے 1000 کی، 5000 آپ نے انویسٹ کیا، 5 ٹکٹیں خریدی ہیں، وہ تھوڑا سا وقت گزرا، ٹکٹ ہوگی 1200 کی، تو آپ کو جو ہے وہ 5 ٹکٹوں پر 1000 کا نفع آیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے میں نے یہ ٹکٹیں خریدی تھی، اس کا نفع آیا۔ اگر وہ اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، آپ نے 1000 کی خریدی تھی، 900 ہو گیا ہے، تو آپ کو 500 کا نقصان ہو گیا۔ اسے تجارت کہتے ہیں، اسے کاروبار کہتے ہیں، یہ ہے کاروبار۔ اگر ہے کہ آپ کسی ایپ کو انسٹال کرتے ہیں اور وہاں مختص ہے کہ وہ ٹکٹ جتنے کی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ 500 ملے گا، ٹکٹ مہنگی ہو سستی ہو، آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا جو نفع ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے، آپ نے 5000 لگایا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو اضافہ ہو جائے گا 500 کا۔ اب وہ ڈالر مہنگا ہو سستا ہو، ٹکٹ مہنگی ہو سکتی، آپ کو کوئی سروکار نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاروبار اور سود کا یہ تو آپ کو جو ہے وہ فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو اگر وہ جائز چیز ہے، یعنی ایئر لائن کی ٹکٹ ہے، ناجائز ہے وہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے، وہ کاروبار کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جائز میں اس طرح ہے جس طرح کہ آپ کو میں نے بیان کر کے بتایا، تو اس طرح ہے تو پھر جائز ہے، ادروائز وہ سود ہے۔ اگر نفع فکس کر دیا گیا، اکثر ہوتا ہے کہ فکس کر دیا جاتا ہے، پرسنٹیج نفع کی آپ کی رقم کے حساب سے فکس کر دی جاتی ہے، تو وہ سود ہے۔ اگر آپ نے کسی کمپنی میں شیئر کیا ہے، کچھ آپ نے اپنا مال دیا ان کو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے کوئی کاروبار سٹارٹ کیا تھا، تو میں نے چند بندوں کے حصے رکھے ہیں کہ یار 10 لاکھ تو دے، 10 تو دے، 10 تو دے۔ اب میں ان سے یہ طے کرتا ہوں 10 لاکھ آپ نے دیا ہے تو میں آپ کو 5% جو ہے آپ کی رقم کا، یا 2% جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نفع دیا کروں گا مہینے کا، یعنی جو اس نے رقم دی ہے اگر میں اس کا کوئی پرسنٹیج مقرر کر کے اسے نفع دے رہا ہوں جو اس سے میں نے لی ہے، تو یہ سود ہے۔ اگر میں یہ طے کرتا ہوں جو مجھے نفع ہوگا، آپ نے 10 لاکھ دیے، وہ جو نفع ہوگا تو اس کا 5% میں آپ کو دوں گا نفع کا، ٹھیک ہے، اگر نفع ہوگا تو 5% دوں گا، جتنا بھی نفع ہوگا 5% نفع کا دوں گا، تو رقم کو نہیں ہے، وہ جو ہم نے ان سے لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ انویسٹ کر دیا ہے، جو نفع آتا ہے، منافع آتا ہے، وہ اس کا 5% دوں گا، وہ کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا، تو پھر جو ہے یہ جائز ہے۔ اگر ٹوٹل رقم کی پرسنٹیج مقرر کریں گے تو یہ جو ہے وہ سود ہوگا، اور دوسرا کریں گے تو وہ کاروبار ہے، وہ تجارت ہے، وہ سود نہیں ہے۔ اگر ہم نفع کے اوپر جو ہے اس کو دیتے ہیں کہ جس دن نفع نہیں ہوا تو اس دن جو ہے ہم نہیں دیں گے، تو اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی رقم نہیں کم ہوگی، اسے رقم دی ہے اس کی رقم نہیں، ہاں نقصان ہوتا ہے تو جو نقصان ہوا ہے اب اس کی محنت ضائع ہو گئی ہے، اور جو آگے سے جو ہے پرافٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا، تو اس کو بھی نہیں ملے گا، اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر کسی کاروبار میں، اب تیسرا مسئلہ ہے، اگر ہم نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے اور ایک کی رقم لگی ہے اور دوسرے کا جو ہے وہ محنت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ تو پہلے مثال میں نے دی ہے نا کہ اس کی بھی رقم لگی ہے، اس کی بھی رقم لگی ہے، تو اس کی پرسنٹیج، اب ہے کہ ایک بندے سے ہم پیسے لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار انویسٹ کرو، آپ کی رقم ہے اور میری محنت ہے، تو جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی رقم لگی ہے، نقصان ہوتا ہے
تو اس کا جو ہے اب وہ اس کو رقم دینی نہیں پڑے گی. میں محنت کر رہا ہوں, اس کا 10 لاکھ لگا ہے, میں نے محنت کی ہے اور میں نے بے ایمانی نہیں کی, محنت کی ہے, تو اب جو نقصان ہوا ہے اب میری محنت ضائع ہوگی, تو اس کی جو رقم ہے جتنا نقصان ہوا وہ ضائع ہوگی. تو یہ ہے کاروبار. اور ایک اور بات, آج کل جو ہے وہ ہم بل جو ہے وہ لیٹ جمع کرواتے ہیں تو اس پر جرمانہ عائد ہو جاتا ہے. جب چیز ہے وہ قسطوں پر لی ہے, مثال کے طور پر پلاٹ لیا ہے, تب میں قسطوں پر چیز لینے کی پہلے وضاحت کر دوں. قسطوں پر چیز لینا جو ہے یہ سود نہیں ہے. علماء نے اس کی تشریح کر دی, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم جنس چیز ہے, تو وہ جو ہے وہ جب لیں گے تو برابر برابر جائز ہے, کمی بیشی کے ساتھ ناجائز ہے. اگر جنس بدل جاتی ہے, یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے چینی کا توڑا لیتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں میں گندم کے 2 توڑے دوں گا, تو یہ ناجائز نہیں ہے, کیونکہ اب جنس چینج ہو گئی ہے. اب ہم نے چیز لینی ہے, مثال کے طور پر گاڑی لینی ہے بینک سے, اگرچہ وہ نفع زیادہ لے رہا ہے کہ 25 لاکھ کی گاڑی مجھے 30 لاکھ میں دے رہا ہے ادھار میں, تو یہ لینا جائز ہے, کیونکہ اب جنس چینج ہو گئی ہے. ہم نے رقم کے بدلے رقم نہیں ہے, رقم کے بدلے گاڑی ہے. اب گاڑی لی ہے, اس کے بدلے میں ہم نے رقم دینی ہے. اگر ایک گاڑی کے بدلے 2 گاڑی, ایک موبائل کے بدلے 2 موبائل دیں گے تو یہ حرام ہے. اگر ہم جو ہے وہ گاڑی لی, اس کی قسطیں دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے. ہاں اگر قسط جو ہے کوئی شارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں وہ اضافہ کر دیتا ہے, جرمانہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, تو یہ جو اضافہ ہوگا یہ سود جو مقرر ہو گیا ہے ٹھیک ہے. اب جو قسط شارٹ ہوئی اس کا جو اضافہ ہم دے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں, تو یہ جو اس کا اضافہ ہوگا. اسی طرح پلاٹ کا حکم ہے, پلاٹ میں بھی قسطوں سے پلاٹ لینا جائز ہے. اور اگر اس میں کوئی قسط رہ جاتی ہے اور وہ اس کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ ایک قسط جو شارٹ ہوئی ہے اس کا 500 یا 1000 اس کا جرمانہ زائد دینے پڑیں گے, جو وہ زائد دیں گے نا وہ سود میں آ جائے گا. اب ہے بل جو ہے, اگر تاریخ نکل گئی ہے تو آپ نے بل جمع نہیں کروایا تو اس میں ہوتا ہے نا کہ جرمانہ لگ جاتا ہے. وہ جو جرمانہ لگتا ہے وہ سود ہے. وہ محکمے کو چاہیے کہ کوئی اور طریقہ رکھیں, یہ سود والا طریقہ نہ رکھیں, وہ اور طریقہ رکھیں کہ وہ ڈرائیں کہ آپ کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا, اور جب کاٹ دیا جائے گا اس کے بعد جب لگے گا تو آپ کا یونٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اگر آپ نے اس طرح کیا تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. اگر تزویر یعنی ان کو ڈرانا ہی ہے تو اس طرح سے ڈرایا جائے کہ وہ سود میں جو ہے وہ ملوث نہ ہوں, نہ تو وہ گناہ گار ہوں لے کر, نہ جس کا کٹا وہ دے کر جو ہے. ویسے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کو جو ہے مہینے کے اندر اندر جمع کروا دینا. اگر حالات ایسے ہیں کسی سے قرض لے, اگر نہیں بھی کر سکتا تو پھر وہ مجبور ہے, تو مجبوری کی صورت میں انشاءاللہ اس کا جو ہے مواخذہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے, کیونکہ وہ مجبور تھا. اس لیے اس طرح مجبوری کی صورت میں ہاں جس نے یہ قانون بنایا تھا وہ گناہ گار ہوگا. یہ چند مسائل تھے جو کہ سود کے حوالے سے تھے, میں نے بیان کیے, اور کئی مسائل رہ بھی گئے ہوں گے, تو اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. وہ تو واضح ہے کہ آپ نے 10 لاکھ دیا, اس کا کچھ آپ کو ملتا ہے, وہ سود ہے. ہاں اگر آپ بینک میں پیسے دیتے ہیں, رقم دیتے ہیں, اور وہ آپ سے طے کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے کسی کاروبار میں لگائیں گے, تو وہ کاروبار کا جو نفع ہوگا تو آپ کی رقم یعنی جو بھی نفع ہوگا جتنے اس کے, جس طرح پہلے میں نے بیان کیا کہ اس نفع کی پرسنٹیج آپ کو ملتی ہے, وہ مقرر نہیں ہے. کبھی نفع میں ہوتا ہے نا, کبھی کمی ہوتی ہے, کمی بیشی. تو اس طرح اگر وہ نفع سے دیتے ہیں تو وہ جائز ہے. تو اگر وہ آپ کی رقم کا پرسنٹیج آپ کو دیتے رہتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. نہیں وہ ناجائز ہے. ہاں سود ہے. یہ بھی اس میں بھی یہی فتویٰ علماء کا کہ انشورنس جو ہے یہ سود ہی ہے. اور اس میں بعض مفتیان کرام نے کہا کہ آپ لائف انشورنس جو ہے وہ نہیں کروا سکتے, اور باقی چیز کی جو ہے وہ کروا سکتے. لیکن مفتابی قول جو ہے نا, احتیاطی فتویٰ یہی ہے کہ کوئی بھی انشورنس جو ہے اسلامی ملک میں وہ سود ہے. ہاں اگر آپ دار حرب میں ہیں,
مثال کے طور پر آپ امریکہ ہیں، یو کے ہیں، تو وہاں کروا سکتے ہیں، وہاں سود نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے فائدہ لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ وہاں آپ اگر سود کی رقم بھی ادھر ملتی ہے نا، تو وہ بھی آپ پہ حلال حرام نہیں ہے کہ کسی طریقے سے بھی حربی کافر کا آپ مال جو ہے ہتھیا سکتے ہیں۔ جو تکافل کی شرائط ہے نا، اگر وہ پوری شرائط پہ اترتے ہیں، وہ بے تکافل وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا، نفع کی پرسنٹیج۔ اگر اس پر پورے اترتے ہیں تو بالکل سود نہیں ہے، تو اگر وہ اس پہ پورے نہیں اترتے تو تب سود ہے۔ تو اگر آپ کو وہ مطمئن کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے بیان کیا کہ نفع کی پرسنٹیج آپ کو ملتی رہے گی، آپ کو ایسے مطمئن کرتے ہیں، آپ مطمئن ہو کے پیسے دے دیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سود نہیں ہے، وہ بے تکافل ہے، اس پر علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ ہاں، نفع میں تو سود نہیں ہے، نفع میں اگر پرسنٹیج مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اگر تو وہ اس طرح پھر اگر وہ آپ سائن کر دیتے ہیں تو پھر وہ سود پہ سائن کر رہے ہیں۔ ہاں، تو وہ پھر آپ یہ نیت کریں کہ میں قسط شارٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، یا پھر آپ ان سے بات کر لیں، اگر وہ مان جاتے ہیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میری آپ گاڑی لے جائیے گا، یا پھر کوئی اور جرمانہ سود کی صورت میں، یعنی کہ مال کا اضافہ جو ہے وہ تو سود ہی ہوگا، تو کوشش کریں، اگر آپ لے بھی لیتے ہیں، سائن کر بھی دیتے، کوشش پھر آپ کی یہی ہو کہ کوئی قسط جو ہے وہ شارٹ نہ ہو۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر سود نہیں ہوگا، اگر آپ دے دیتے ہیں تو پھر وہ سود ہوگا۔ نہیں، پرائز بانڈ سود نہیں، وہ انعام ہے، وہ سود نہیں آتا، وہ حکومت کی طرف سے ایک لاٹری نکلتی ہے، تو وہ سود میں نہیں آتا، کیونکہ آپ کی رقم جو ہے وہ ویسے کی ویسی ہے، بانڈس ویسے ہی ہے، تو آپ کو انعام ملتا ہے، تو یہ حکومت کی طرف سے انعام ہے، یہ سود میں نہیں آتا۔ ظلم کیا ہے؟ اگر کوئی پروفٹ حد سے زیادہ لیتا ہے، 1 روپے کی چیز وہ کہہ رہا ہے کہ وہ 50 روپے کی، وہ ہے ناجائز منافع خوری، وہ سود میں نہیں آتا، اسے ناجائز منافع خوری کہیں گے، تو وہ بھی منع کیا گیا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، تو وہ سود میں نہیں آتا۔ ہاں، ظلم میں آ جائے گا، سود میں نہیں آئے گا۔ جی جی، ران صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جب آپ نے اس سے لیا تھا، اس وقت جو ریٹ تھا آپ نے اس کے مطابق پیسے دینے ہیں، ہاں جی، اس سے اضافی نہیں دینا، یعنی بالفرض آپ نے جو ہے وہ لیا تھا، ادار سیمٹ لیا ہے 1 مہینہ پہلے، آج لیا بالفرض آپ نے، آج جو ہے 5 تاریخ کو کسی سے ادار سیمٹ دکان سے لے لیا کہ کتنے کی بوری، 1000 کی مثال کے طور پر، آپ نے جو ہے وہ 30 بوریاں لی، 30,000 کی لے لی، تو آپ نے بھی رقم نہیں دی لیکن آپ نے سیمٹ لے لیا اس سے، تو 10 دن بعد ڈبل ریٹ ہو گیا، 2000 کی بوری ہوگی، وہ 60,000 بنتا ہے، لیکن آپ نے جس دن لیا تھا وہ جو ریٹ تھا اسی کے مطابق پیسے دیں گے، آپ 30 دیں گے، 60 نہیں دیں گے، اگر 60 دیں گے 30 سے اوپر بھی دیں گے تو وہ سود ہوگا، نہ وہ لے سکتا ہے نہ آپ دیں گے، دونوں مجھے، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، وہ تو رشوت لینے والا دینے والا ہے نا، سود میں لینے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، دینے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، تو اور لکھنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود لینے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں، اس کی گواہی دینے والا بھی برابر ہوتا ہے۔ اس میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ آپ، ایک ردی مال ہے، ایک ہے صحیح مال، اول قسم کا مال ہے، اگر جنس برابر ہے نا، چاہے وہ اول قسم کا ہی، جنس برابر ہے تو وہ وزن کے حساب سے برابر دیں گے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک اچھا چاول ہے، ایک ذرا نکما ہے، لیکن چاول کی جنس ہے تو وہ برابر جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر کمی بیشی کریں گے تو حرام۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قیمت مقرر کر لیں، آپ کہیں یہ جو میرے والی بوری ہے
یہ میں نے 10,000 کی بیچنی ہے، جو آپ والی ہے وہ میں نے 5 کی لینی ہے، اس طرح کر لے وہ یہ پھر خرید و فروخت ہو جائے گی. آپ جو ہے اس کو وہ بیچ دیں، یہ میں نے 10 کی دینی ہے تو وہ جو ہے میں نے 5 کی لینی ہے، اس طرح جو ہے وہ رقم طے کر کے کر لے تو یہ سود نہیں ہے. یہ ایک چیز سستی ہے، لیٹس سپوز کہ میں کچھ چیز جو موبائل لیتا ہوں، اس موبائل کی ویلیو جو مارکیٹ ویلیو وہ 40,000 ہے، لیکن ایک بندہ سیل کر رہا ہے 70,000 کی، تو میں سیل کر رہا ہوں، لیکن کہتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ دیتے رہنا، مجھے بھی 70,000 تو یہ آپ کے مطابق یہ حالات ہے، یہ جائز ہے؟ ہاں، یہ ایسی قسطوں میں بھی ایسی ہوتا ہے. سیف الماری ہے، موبائل ہے، تو وہ جو اصل قیمت ہوتی ہے اس سے زائد لیتے ہیں. اب ہے موبائل کے بدلے آپ قیمت دے رہے ہیں تو اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی قیمت اس وقت جو ہے وہ 40,000 جس طرح آپ نے کہا، وہ کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، یا 6 ماہ کے بعد آپ نے 2 موبائل دینے ایک لے کے، تو موبائل کے مطلب موبائل دینا ہے اسی کمپنی کا، تو یہ سود ہوگا. اگر وہ پیسے بڑھا رہا ہے تو وہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنی ڈیٹ جو ہے اتنی قسطوں میں آپ نے دینا ہے مجھے، تو اس کے پیسے 40,000 والی چیز 70,000 میں دے دے گا. یہ سود نہیں، جنس چینج ہو گئی ہے، سود نہیں ہوگا. وہ کیا کس طرح دیتے ہیں مجھے؟ ہاں تو جائز ہے اس میں، یہ ناجائز وہ چیز. ہاں جی، انسٹالمنٹ جائز ہے اس میں. نہیں، وہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ پر توکل، یہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے اللہ پہ توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہیں انویسٹ کر لیں، اللہ پہ توکل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا. تو اگر اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، تو وہ کیا بینک میں جمع کروا دے کیونکہ اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. تو ایسے بھی تو ہیں نا جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا، میرا رب ان کو بھی پالتا ہے. تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور کئی لوگ ہوں گے اس کی پرواہ کرنے والے، تو وہ ان کو استعمال کریں. جب ختم ہو جائے گا کئی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا.